مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اور آپ نے ماہ رمضان المبارک کا روزہ مکمل کیا. ماہ رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے ہیں، اور جب 29 یا 30 روزے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب 29 یا 30 روزے مکمل ہو جائیں تو میرا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا. ہم اور آپ جو عیدگاہ میں آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے جو ہے ہم اور آپ کو ہدایت عطا فرمائی. اس کی ہدایت سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ نے جو ہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد آج جو ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہیں. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ عید کا جو دن ہے یہ انعام حاصل کرنے کا دن ہے. جب کوئی شخص مزدوری کرتا ہے اور مزدور کا جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ وظیفہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، مزدوری دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ نے جو ہے 1 مہینے محنت کر کے، مشقت کر کے، کھانے پینے کو چھوڑ کر، اپنے نیندوں کو قربان کر کے، اللہ کے کتاب تلاوت قرآن مجید کو کر کے، تمام اچھے اچھے کاموں کو کرنے کے بعد
آج جو ہے انعام لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اہل زمین والے جو ہے اس دن کو عید کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اہل آسمان والے جو ہے اس دن کو جو ہے یوم الجائزہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یوم الجائزہ یعنی انعام ملنے والا دن۔ تو اب دیکھو حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے، سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نوری مخلوق کو جو ہے یعنی فرشتوں کی جماعت کو روئے زمین پر بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد جو ہے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میری نوری مخلوق، جاؤ تم روئے زمین پر یہ اعلان کرو کہ اے اللہ کے بندو، اے مزدورو، آج مزدوری لینے کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں چلو، اللہ کی بارگاہ میں چلو۔ فرشتے جو ہے گلی گلی میں، چوراہے پر، گلی کے موڑ پر، ہر جگہ جو ہے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور مولا کا آج یہ وعدہ ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جو ہے معاف کر دے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن، ایک اہل ایمان جو ہے اپنے گھر سے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ضرور ہے، یعنی وہ گناہ گار تو ہوتا ہے، مگر جب عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ آج کا جو دن ہے انعام حاصل کرنے کا دن ہے، انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ اب جنہوں نے پورے مہینے روزے رکھے، تلاوت قرآن مجید کی اور ذکر و اذکار کیا، تسبیح کی، اللہ تعالیٰ آج اس کا بدلہ جو ہے عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آج اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب عید کے دن اتنی رحمتیں اللہ کی برستی ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرواتا ہے کہ آج جو ہے میں مانگنے والے کو محروم نہیں کروں گا، تو جو ابلیس ہے، جو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ کر جو ہے زارو قطار روتا ہے، چیخ چیخ کر روتا ہے۔ ایک مہینہ تو شیطان جو ہے وہ قید ہوتا ہے، مگر جیسے ہی عید کا چاند نکلتا ہے شیطان آزاد ہو جاتا ہے، اور عید کا دن ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں جو ہے جھماجھم برس رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہوتا ہے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں دیکھی نہیں جاتی، وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چلاتا ہے، اور اپنے چیلوں کو جمع کر کے یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے چیلوں، اے شیطانوں، تم پورے روئے زمین پر پھیل جاؤ، اور اگر ایک مومن نے جو ہے پورے مہینے روزے رکھ کر اپنے نفس کو قابو میں کر لیا ہے تو وہ ان کی نفسانی خواہشات کو اجاگر کرو، یعنی انسانوں کو جو ہے گناہوں میں مبتلا کرو۔ یہ سخت ڈیوٹی جو ہے ابلیس اپنے چیلوں کی لگاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ عید منانے کے لیے آئے اور وعید میں مبتلا ہو جائیں، عید منانے کے لیے آئے اور وعید میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ یہی عید کا دن وعید کا بھی دن بن سکتا ہے۔ وہ اس طریقے سے اگر آج ہم نے
گناہوں والے کام کر لیے. یعنی جیسے آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے، شوال کا مہینہ آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، تو کچھ ایسے مسلمان بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو ناچ گانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو طرح طرح کی برائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں، عید کا دن جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والا دن ہے، گناہ کرنے والا دن نہیں ہے. ہاں، اسلام نے اہل ایمان کو خوشی منانے کا موقع دیا ہے، آج کا دن خوشی کا دن بھی ہے، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اور آپ کو خوشی منانا چاہیے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اور آپ کو جو ہے خوشی منانا چاہیے. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ عید جو ہے صرف ہم اور آپ نے ہی نہیں منائی ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے بھی عید منائی ہے، اور منا کر جو ہے ہم اور آپ کو طریقہ عطا فرمایا ہے کہ کس طریقے سے عید کا دن جو ہے وہ گزارنا چاہیے. حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں، عید کا دن ہے، آپ کے گھر پر جو ہے چند صحابہ کرام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد دیکھا کیا کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ امیر المومنین اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے زار و قطار رو رہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے رو رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آخر خوشی کے موقع پر یہ رونا کیسا؟ آخر عید کے دن یہ رونا کیسا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں آج عید کا دن ضرور ہے، مگر اے صحابہ اکرام سنو، یہ وہی دن ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، ھذا عید و ھذا وعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر کے اس فرمان میں راز کیا پوشیدہ ہے، حکمت کیا پوشیدہ ہے. تو حضرت عمر نے بھی خود اس راز کا پردہ اٹھایا اور آپ نے بتایا کہ اے صحابہ کرام، آج کا جو دن ہے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مگر یہ عید اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے اور نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کے روزے نماز جو ہے اس کے منہ پر مار دیے گئے، اس کے لیے وعید کا دن ہے، اس کے لیے وعید کا دن ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر افسوس کرنے کی بات ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ کی رحمت سے جو ہے نا امید نہ ہوتے ہوئے، بلکہ دعا کرتے کرتے جو ہے اپنی عبادتوں کو قبول کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے گزرتے ہی ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور خوشی اس طریقے سے منائی جائے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہیں، شریعت کے دائرے کو جو ہے نہ توڑیں. اب دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، آخر یہ موقع جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ سے ہجرت کر کے جو ہے جب آپ مدینہ منورہ گئے، تو میرے آقا نے کیا دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اہل مدینہ سال کے اندر جو ہے 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، اور ان خوشیوں کے موقع پر جو ہے وہ اہل مدینہ جو ہے تمام خرافات والے، یعنی جو
زمانے جاہلیت میں کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے جانثار ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان 2 دنوں کے بدلے میں اور بہتر دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے، اور وہ ایک دن جو ہے عید الفطر کا ہے اور ایک دن جو ہے عید الاضحیٰ کا ہے۔ تو اب میرے آقا نے عید کے دن یعنی خوشیوں کو تو باقی رکھا، مگر جو زمانے جاہلیت والے کام تھے اس کو جو ہے میرے آقا نے ختم کر دیا، میرے آقا نے اس کو ختم کر دیا۔ تو معلوم یہاں سے یہ ہوا کہ جو کام زمانے جاہلیت میں خوشیوں کے موقع پر کیے جاتے تھے، اگر کوئی آج بھی وہ کام کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، خوشی کو منائی جائے، مگر جس طریقے سے میرے آقا نے منانے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے منائی جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ عید الفطر اللہ تعالی کی طرف سے روزے داروں کو ایک تحفہ بھی ہے، ایک تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماہ رمضان المبارک کے فوراً بعد جو ہے یہ موقع عطا فرمایا، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی جب یہ 29 یا 30 دن کی مدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب شکر سے جو ہم اور آپ عیدگاہ میں آتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہی ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور عید کی نماز کی شکل میں جو ہے 2 رکعت نماز ہم اور آپ ادا کر کے اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، شریعت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جو ہے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، ہمارا روزہ جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے۔ جب ہم صدقہ فطر کو ادا کرتے ہیں تب ہمارا روزہ جو ہے اپنے مقام پر پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اب یہ صدقہ فطر کے اندر راز کیا ہے، یعنی یہ صدقہ فطر واجب کیوں کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، اور میرے آقا نے اس حکمت کو بھی بیان کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم صدقہ فطر دیا کرو تاکہ تمہارے روزے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہوں یہ صدقہ فطر کی برکت سے جو ہے وہ خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم روزے کی حالت میں اپنی زبان سے گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو گناہ والے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے روزے کی جو روح ہوتی ہے وہ نکل چکی ہوتی ہے۔ تو جب ہم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو صدقہ فطر کی برکت سے جو ہے ہمارا روزہ جو ہے ہمارا روزہ جو ہے وہ روح کے ساتھ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، صدقہ فطر کی برکت سے جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جنہوں نے ابھی تک جو ہے صدقہ فطر کی رقم نہیں ادا کی ہے وہ دے سکتا ہے مدرسے میں، اور جو ہے اپنے صدقہ فطر کو ادا کر سکتا ہے۔ جو ہے نماز کا طریقہ دیکھ لیں، عید الفطر کی نماز جو ہے وہ اس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ پہلے تو نیت کریں گے، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، یعنی اگر کسی نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تب بھی اس کی نیت جو ہے ہو جائے گی، اس کی نیت ہو جائے گی، مگر زبان سے کہہ لینا افضل ہے، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ تو اب ہم زبان سے کس طریقے سے نیت کے الفاظ ادا کریں گے؟
وہ سن لیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اس کے بعد اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ جو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جو ہے ہم اپنے ہاتھوں کو ناک کے نیچے لا کر باندھ لیں گے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ناک کے نیچے لا کر باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھیں گے۔ جو ہم 5 وقتہ نماز میں یا اور نمازوں میں ثنا کو پڑھتے ہیں اسی ثنا کو جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اب ثنا کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جب ہم چوتھی تکبیر کہیں گے، یعنی تکبیر تحریمہ کو لے کر جو ہے جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے لا کر ناک کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب ناک کے نیچے جو ہے باندھنے کے بعد جس طریقے سے اور نماز ادا ہوتی ہے اس طریقے سے نماز کو ہم ادا کریں گے، یعنی قرات ہوگی، قرات کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد جو ہے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت میں جو ہے پھر پہلے جو ہے قرات ہوگی، قرات کے بعد یعنی قرات مکمل ہونے کے بعد جو ہے اب زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ جو ہے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد جو ہے جس طریقے سے اور نماز ہم اور آپ ادا کرتے ہیں نماز کو مکمل کریں گے۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے پھر خطبہ ہوگا، آپ اطمینان سے بیٹھ کر سنیں گے۔ خطبہ مکمل ہونے کے بعد جو ہے دعا خوانی ہوگی، آپ لوگ دعا خوانی میں بھی شریک رہیں گے، اور دعا خوانی میں جو ہے ہمیشہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا چہرہ جو ہے رونے جیسا بنائے، رونے جیسا بنائے، کیونکہ ہم ایسی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں کہ جس بارگاہ سے کوئی مانگنے والا جو ہے بے نیاز نہیں رہتا۔ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے والا جو ہے بے نیاز نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ چہرے کو اس طریقے سے بنا لیا جائے کہ ایسا لگے کہ ابھی آنسو نکل آئے گا، ابھی آنسو نکل آئے گا۔ پھر دعا خوانی کے بعد جو ہے صلاۃ و سلام ہوگا، آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے، مبارکبادیاں دیں گے، اور مبارکبادیاں دینے کے بعد اپنے گھر کی طرف جائیں گے۔ یہ پروگرام ہے آج۔ جیسے ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے پہلے جو ہے تم کو قبرستان پر جانے سے منع کیا، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اب میں جو ہے اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ قبروں پر جاؤ اور قبروں کی زیارت کرو۔ تو یہ عید کا دن جو ہے اس دن بھی جو ہے قبر پر جانا چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے اِصالِ ثواب کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے جو ہے اِصالِ ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آج خوشی کا موقع ہوتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، ان کے لیے بھی کچھ تلاوت جو ہے کر کے اِصالِ ثواب کر دیں۔ تو نماز کے بعد جو ہے آپ قبرستان میں جا کر اِصالِ ثواب بھی کر سکتے ہیں، یعنی فاتحہ خوانی بھی کر سکتے ہیں۔
تو اس طریقے سے جو ہے شریعت کے اندر بہت سارے آپشن ہم اور آپ کو دیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے ہم خود کا بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کا بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مگر قبرستان میں جو ہے جانے پر احتیاط جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ احتیاط بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم کو جو ہے کسی قبر پر پیر نہیں رکھنا چاہیے، کسی قبر پر پیر نہیں رکھنا چاہیے، کسی قبر پر جو ہے اگربتی نہیں لگانا چاہیے، کسی قبر پر جو ہے موم بتی نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آپ اگربتی لگانا چاہتے ہیں تو قبر سے دور لگائیں، اگر آپ موم بتی لگانا چاہتے ہیں، ویسے تو موم بتی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اکثر آدمی جو ہے قبرستان جب آتا ہے تو وہ دن میں ہی آتا ہے اور دن میں اجالے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی لگاتا ہے تو جو ہے وہ موم بتی کو بھی قبر سے دور لگائے، موم بتی کو بھی قبر سے دور لگائے اور ادب کے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے، درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے ایصال ثواب کرنے کے بعد اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچائے۔